بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین، آج کا ہمارا سبق سورۃ العلق کی چند آیات مبارکہ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بأن اللہ یری۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین، سب سے پہلے وہی حرف استفہام حمزہ جس کا معنی ہے کیا، اور رأیتا یہ بھی پہلے گزر چکا ہے، واحد مذکر حاضر ماضی کتبدہ کی طرح تو نے دیکھا۔ ان حرف شرط ہے جس کا معنی ہے اگر، کانا یہ کتبہ کی طرح واحد مذکر غائب ماضی ہو۔ علی حرف جار ہے جس کا معنی ہے پر۔ الہدی اسم ہے کیونکہ شروع میں الف لام آیا ہوا ہے، تو الف لام جس لفظ کے شروع میں آ جائے وہ اسم ہوا کرتا ہے، جس کا معنی ہے ہدایت۔ او حرف عاطفہ ہے جس کا معنی ہوگا اور امرا یہ کتبہ کی طرح واحد مذکر غائب ماضی کا لفظ ہے، اس نے حکم دیا۔ بالتقوی یہ با حرف جارہ ہے، تقوی اسم ہے جس کا معنی ہوگا پرہیزگاری۔ اب ترجمہ ہوگا آیت مبارکہ کا کہ ارأیت ان کان علی الہدی، کہ بھلا بتلاؤ اگر وہ یعنی نماز پڑھنے والا، ان اگر کان علی الہدی ہدایت پر ہو، او یا امر بالتقوی یا تقوی کا حکم دیتا ہو۔ ارأیت ان کذب وتولی، حمزہ استفہام کا جس کا معنی ہوگا کیا، رأیتا وہی کتبتا کی طرح واحد مذکر حاضر ماضی کا لفظ جس کا معنی ہے تو نے دیکھا۔ ان حرف شرط جس کا معنی ہوگا اگر، یہ کذب کتبہ کی طرح واحد مذکر غائب ماضی اس نے جھٹلایا۔ واو حرف عاطفہ جس کا معنی ہوگا اور، تولی یہ کتبہ کی طرح واحد مذکر غائب اس نے منہ موڑا۔ تو اب ترجمہ ہوگا کہ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا بتلاؤ ان اگر وہ یعنی روکنے والا، کذب وتولی حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو۔ الم یعلم بأن اللہ یری، حمزہ استفہام کا جس کا معنی ہوگا کیا، لم یعلم یہ لم جازمہ ہے جو یکتبو کے شروع میں بھی آتا تھا، جس کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ یعلم یہ یکتبو کی طرح واحد مذکر غائب مضارع وہ جانتا ہے۔ بأن اللہ یری با حرف جارہ، انا حرف مشبہ بالفعل جس کا معنی ہوگا بے شک۔ اللہ اسم ہے جس کا معنی ہے اللہ۔ یری یکتبو کی طرح واحد مذکر غائب جس کا معنی ہے وہ دیکھتا ہے۔ الم یعلم بأن اللہ یری، کیا اسے معلوم نہیں کہ بأن اللہ یری کہ بے شک اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو سامعین، یہ چند آیات مبارکہ تھیں۔ آج جو ہمارے پاس ذخیرہ الفاظ کے حوالے سے جو الفاظ ہیں، سب سے پہلے دہرانے سے ایک ضابطہ کی طرف ہم وہ جاتے ہیں، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ کلام عرب میں اگر دو حرف ایک شکل کے ہوں، مثال کے طور پر را دا دا، دال دال، تو ان دو دالوں کو ایک بنا کے اسی دال کے اوپر شد لگا دیتے ہیں جس کو ہم ادغام کہتے ہیں۔ تو رادا دا سے ردا،
اب اگر ہم کہیں کہ ردہ، یہ تو کاتبہ کی طرح ماضی بنتی نہیں ہے، کاتبہ کے تو کم از کم 3 لفظ ہیں، یہ تو 2 ہیں، تو یہ ردہ اصل میں ہوگا راددہ۔ سامعین، اسی طرح یردو ہم پڑھتے ہیں قرآن شریف میں، ربما یود الذین کفروا یودو یردو، تو یردو یہ یرددو، یہاں یرددو، یہاں بھی دال کو دال میں ملایا گیا تو یردو بن گیا۔ تو پہلا لفظ ہے ردہ یردو، یہ بھی آپ کو قرآن مقدس میں کثرت کے ساتھ ملے گا، جس کا معنی ہوتا ہے لوٹانا۔ ایک لفظ ہے سدا یسدو، وجعلنا من بین ایدیہم سدا، یہ ہم سورۃ یاسین میں بھی پڑھتے ہیں، سدا یسدو جس کا معنی ہوتا ہے بند کرنا۔ مدا یمدو جس کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، اور شدہ یشدو جس کا معنی ہوتا ہے باندھنا، جرہ یجرو جس کا معنی ہے گھسیٹنا، مدہ مرہ یمرو جس کا معنی ہے گزرنا، اور ایک لفظ ہے صبہ یصبو جس کا معنی ہے ڈالنا، اور ایک لفظ ہے شمہ یشمو جس کا معنی ہے سونگھنا، کفہ یکفو روکنا، عدہ یعدو شمار کرنا، لفہ یلفو لپیٹنا، رشہ یرشو چھڑکنا، سبہ یسبو گالی دینا۔ سامعین، یہ اس کو پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ جیسے مثال کے طور پر فرہ ہے، فرہ یفرو، یوم یفر المرء من اخی یفرو، تو فرہ اس کے بھی 14 لفظ ویسے بنیں گے جس طرح کتبہ کے بنے تھے، جیسے کتبہ کتبہ، کتبو کتبت، کتبتا کتبنا، کتبتا کتبتما، یہاں بھی ایسے ہوگا فرہ فرا فرو فرت فرتا۔ یہ اس کے بعد نا اس کا وہ جو ادغام کیے ہوئے الفاظ ہیں وہ واپس آ جائیں گے، یعنی جیسے پہلے 2 دال 1 بن گئی تھی، اب یہاں سے وہ واپس آ جائیں گے۔ مطلب ہم یوں پڑھیں گے، فررنا فررتا فررتما فررتم فررتی فررتما فررتنا فررتو فررنا، تو گویا یہ فرت فرتا تک تو ادغام ہوگا، اگلے لفظوں میں ادغام نہیں ہوگا۔ تو آپ ان سے 14 لفظ بنا سکتے ہیں، ردہ ردا ردو ردت ردتا رددنا ردتا ردتما ردتم، اسی طرح مدہ مدہ مدو مدت۔ تو گویا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماضی کے 14 الفاظ میں فرت فرتا، بس آگے فررنا سے ادغام نہیں ہے۔ اسی طرح مضارع کا جو لفظ ہے یفرو، وہ پورا یفرو یفرانی یفرون تفرو تفرانی، آگے یفررنا یعنی جمع مؤنث میں وہ نہیں ہے، آگے تفرو تفرانی تفرون تفرن تفرانی تفررنا، یعنی مؤنث میں نہیں ہے، باقی وہ ادغام ہے۔ تو گویا ماضی میں ادغام پہلے چند الفاظ میں اور مضارع میں اکثر ادغام رہتا ہے۔ ادغام کا معنی یہ ہوگا کہ 2 شکل کے اگر حرف کہیں نظر آ جائیں تو ان دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، جیسے ہم نے مثال بیان کی تھی راددہ سے ردہ۔ تو سامعین، یہ مضاف کہلایا جاتا ہے اس طرح کے الفاظ کو، یہ بھی کثرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، انہیں بھی دیکھ لینا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔